الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ساری رات آپ نے مسلسل ذکر اور عبادت میں بسر کی. یہ شب آئے قدر اور لیالی قدر کہ بچے بوڑھے جوان سب کے سب مسلسل ساری رات جاگ کر حق تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہے. اور ابھی اسی عبادت کے تسلسل میں یہاں خاک پر زمین پر بیٹھ کر امیر المومنین کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہاں کے آپ کا بیٹھنا اسی عبادت کا تسلسل ہے، یہ غیر معمولی بات ہے. جو ہے مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. اور نہیں میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں. نہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ خود رزق دینے والا ہے. اللہ صاحب قوت ہے. اللہ صاحب استحقاق ہے. فلسفہ تخلیق بشر عبادت پروردگار، یہاں تک کہ خدا سبحان نے بار بار ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف فرمایا وجود مبارک ختمی مرتبہ بتایا کہ عبادت کیا ہے، فرمایا کہ النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. اور عجیب یہ ہے کہ اس روایت کو محب طبری نے خلیفہ اول اور ان کی
دختر گرامی سے ام المومنین عائشہ سے نقل کیا. ایک دن ختمی مرتبت کے بیت الشرف میں ام المومنین عائشہ اور ان کے والد موجود ہیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں, اور خلیفہ اول ابو بکر مسلسل علی ابن ابی طالب کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. وہ مسلسل دیکھنے کی وجہ سے انہی کی بیٹی ام المومنین عائشہ نے استفسار کیا, بابا جب سے آپ گھر میں آئے اور آپ برابر علی کو دیکھے جا رہے ہیں تو میری جانب نہیں دیکھ رہے. تو پیغمبر کی موجودگی میں عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابا بکر نے جواب دیا, اے میری بیٹی عائشہ, میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے, النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بیٹی نے یہ بات سنی تو کہا, بابا میں نے پیغمبر سے ایک بات سنی ہے, ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور ہم اسی عبادت کے تسلسل میں یہاں خاک پر زمین پر بیٹھے. جب ختمی مرتبت نے باپ اور بیٹی ہر دو کی گفتگو سنی تو فرمایا, نہ صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے, علی کا صرف ذکر عبادت نہیں ہے, حب علی عبادہ. علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. سوال یہ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے, علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے, علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے. کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو عبادت خدا کی, ذکر علی کا عبادت خدا کی, محبت علی سے عبادت خدا کی. یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے, اور یہ بات مولا متقیان کے تمام تر فضائل میں اساس اور بنیاد ہے. اس سوال کو اور اس طرح کے بیسیوں اور سینکڑوں سوالوں کا جواب تلاش کرنا ناگزیر ہے کہ علی کون ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جن کا ذکر عبادت ہے, جن سے محبت کرنا عبادت ہے. یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے خیر اور شر کے درمیان, نیکی اور بدی کے درمیان, اچھائی اور برائی کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان, کفر اور اسلام کے درمیان, ایمان اور نفاق کے درمیان, یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات امیر المومن کو حد فاصل, میزان اور معیار قرار دیا. یہ غیر معمولی بات ہے. بالآخر یہ علی کون ہے جن سے متعلق پیغمبر فرما رہے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. اسی لیے صادق آل محمد نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ, جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے. تو ابو بصیر نے عرض کیا, فرزند رسول اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ کہ اس کی قبر پہ چلا جائے, فاتحہ پڑھے اور کہے, اے ماں میں تیرا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. اخی یہ علی کون ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری ختمی مرتبت کے جلیل القدر صحابی, امام حسین کی قبر کے پہلے زائر, وہ شخصیت کے جن کے ذریعے سے حدیث قصہ ہم تک پہنچی ہے. حدیث قصہ کے راوی حضرت جابر وہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد مسلسل 4 سال ختمی مرتبت بارہا صحابہ کرام سے فرماتے ہوئے میں نے سنے کہ پیغمبر فرماتے تھے, میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے دوراہے پہ چوراہے پہ کھڑے ہو جایا کرو جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو, اور جب علی قریب آئیں تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو, اتحب ھذا الفتح, اتحب ھذا الفتح. اپنے بچے سے پوچھو کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو,
اور اگر کہے کہ نہیں ہے تو گھر چل کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل سالم رہ سکے. یہ علی کون ہے؟ تاریخ بشر میں کسی انسان کے نہ اتنے زیادہ دوست ہیں نہ کسی انسان کے اتنے زیادہ دشمن ہیں. دوست دوستی میں شدید ہیں اور دشمن دشمنی میں شدید ہیں. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی محب کو زمین پر گرا کر اس کی گردن پہ تلوار رکھ دوں یا اپنی چھڑی سے اس کے ناک پہ ضربے ماروں، اس سے کہوں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو اپنی جان قربان کر دے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اور اگر میرے دشمن سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ تمہیں پوری کائنات کی حکومت دے دی جاتی ہے، علی سے محبت کرو، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. دوست دوستی میں شدید ہیں اور دشمن دشمنی میں شدید ہے. اصلاح معدود محبت کا راز کیا ہے؟ ساری رات جا کر آپ عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، نوحے پڑھتے رہے، سینہ زنی کرتے رہے. ابھی برابر میں جوانوں کو دیکھتا رہا، آپ کے ساتھ میں جلوس اضحیٰ میں شریک ہوا، شامل ہوا، اپنے سینے ان کے ماتم اور سینہ زنی کے سبب سے سرخ ہوں، برابر ماتم کیے جا رہے ہیں. اپنے آرام کی پرواہ، ساری رات جاگنے کے بعد ابھی خاک پر بیٹھ کر علی کی بات ہو رہی ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے. سوال یہ علی کون ہے؟ علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں ابدی ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ علی کیوں آفاقی ہے؟ علی کیوں یونیورسل ہے؟ علی کیوں ہمگیر ہے کہ تمام تر دشمنیوں اور سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں کسی انسان کی اتنی زیادہ مخالفت اور دشمنی نہیں کی گئی جتنی مخالفت اور دشمنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ روا رکھی گئی. برابر 90 سال خطبات جمعہ میں 3 بر اعظموں میں ہر خطیب نماز جمعہ کے خطبہ میں مولا متقیان کی کردار کشی کرتا تھا، آپ پر لعنتان کرتا تھا، توہین اور بے ادبی کرتا تھا. اور اس کے بعد بھی مسلسل ہر طبقہ بنام دین علی سے دشمنی کی گئی. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظمت و فضیلت کا آفتاب عالمتاب، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے آسمان امامت و ولایت پر مینار نور بن کر انسانیت اور بشریت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود علی ہر باضمیر اور ہر شریف انسان کے دل پر حکومت کر رہا ہے. علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہیں؟ کیوں علی سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے خود خدا سے محبت کرنا؟ کیوں امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت نے حدیث ختمی مرتبہ سے نقل کی کہ ولایت علی جن ولایت اللہ، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے. وحبہ حب اللہ، علی سے محبت کرنا ایسا ہی ہے. بس میں یہ سمجھنے کے لیے جتنی گفتگو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بس میں نچوڑ اور خلاصہ عرض کروں اور نتیجے کی طرف بڑھے. آخر یہ علی کون ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے. یہ علی کون ہے کہ جنہیں حق تعالی نے خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام فضیلتوں کا راز کیا ہے، رمز کیا ہے، اساس کیا ہے، بنیاد اللہ صلی اللہ محمد. بس میں وسیلہ ساتھ نہیں دے رہا، اور ایسا وسیلہ نہیں ہونا چاہیے جو انسان کا ساتھ چھوڑ جائے. اس لیے ہم نے دنیا و آخرت میں علی اور اولاد علی کو اپنے لیے وسیلہ منتخب کیا.
بس میرے عزیزوں، ان تمام تر سوالوں کے جواب کے لیے میں رک کر صرف 2 سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ان سوالوں کے جواب کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہمیں علی کی زندگی کی طرف ایک نگاہ یا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سحر میں جب کائنات کے شقی ترین انسان نے مولا متقیان کے سر اقدس پر ضرب چلائی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے جو جملہ جاری ہوا کہ فزت ورب رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کی زبان اطہر سے جو کہ اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سمجھنا ہوگا کہ علی کون ہے۔ علی کے نور کے ظہور کے لیے حق تعالی نے اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد انسان ہے کہ جن کے نور کے ظہور کے لیے اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، جن سے متعلق خود علی یہ فرما رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اس کے باوجود آقا ختمی مرتبت کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ کیوں پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی اور کیوں علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی؟ اور استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ سوال قائم کیا کہ کیا خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر مولا متقیان کی ولادت ہو سکتی تھی؟ جواب دیا نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں پیغمبر کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ پیغمبر اکرام اسلام کائنات کی شجاع ترین شخصیت، 83 جنگوں میں سے خود 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، سب سے اول، سب سے پہلے، سب سے آگے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تو دشمن کی طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش ہوتی تھی تو صحابہ کرام پیغمبر اکرام اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر پیچھے بیٹھ کے ہدایات جاری کرتے ہو کہ ایسے لڑو، ایسے جنگ کرو، نہ، خود سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے، کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ آپ نے اب تک کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء سے استفادہ کیا ہوگا۔ مجھے کیا کوئی آپ میں سے فرد بتائے کہ ختمی مرتبت نے زندگی میں کسی ایک کافر کو بھی قتل کیا؟ کیا تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ 27 جنگوں میں تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، قتل کرنا بجائے خود کسی کافر کو زخمی تک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرامی اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ اور علی اللہ کے جلال کے مظہر ہیں۔ اور یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا کہ روئے زمین پر اس کائنات میں سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کوفہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ علی جب اللہ کے گھر میں آئے پہلا کام سجدہ کیا، اور علی جب اللہ کے گھر سے رخصت ہوئے آخری کام پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے۔ علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان اور ان دو سجدوں کے درمیان گزر گئی۔ ان دو گھروں اور دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال گزارے۔ اور علی کی زندگی کا کمال یہ، اور ان تمام تر سوالوں کا جواب یہ، جتنے سوال میں نے آپ کی خدمت میں قائم کیے کہ کیوں علی کو دیکھنا عبادت ہے، کیوں علی کا ذکر عبادت ہے، کیوں علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے، کیا ربط ہے ان باتوں میں۔ علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔
یہ علی کا کمال ہے. اس لیے پیغمبر فرماتے تھے علی ممسوس فی ذات اللہ. علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے. کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ دیکھو گے علی کو اور ذہن خدا کی طرف متوجہ ہوگا. کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی کا ذکر کر کے انسان خدا تک پہنچتا ہے. یہاں تک کہ ابن ابی الحدیث معتزلی اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح تحریر کی اور اس کے مقدمے میں یہ جملے لکھے. تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہر روز جب اپنے بیت الشرف سے اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے، آپ کے محب، آپ کے اصحاب، آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے، آپ کے شاگرد گھر کے باہر صفیں باندھے انتظار کر رہے ہوتے کہ جیسے علی گھر سے باہر آئے تو انہیں مولا متقیان کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے. کہ جیسی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آتے، حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے: اللہ اللہ ما اتقى هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل. اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا. کہ وہ انسان جس کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے. اس کائنات میں وجہ اللہ کہلوانا اسی علی کے شایع نشان ہے. میں نے گفتگو سمیٹ لی، اسی لیے اسباب خود شناسائی نہ خود سنائی. اپنا تعارف کرواتے ہوئے مولا متقیان نے فرمایا: انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی. پروردگار کی کوئی آیت مجھ سے بڑی اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی. میں ہوں آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ. آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لغت میں لکھا ہے آئینہ. اگر میں آپ سے پوچھوں آج کے دن آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھا ہے. کم سے کم جوان کہیں گے دیکھا ہے. لیکن نہ میں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا کہ آپ میں سے کسی نے آئینہ نہیں دیکھا. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کیا آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ آئینہ آپ اس دن دیکھتے ہیں جب آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا جس دن آپ آئینے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حقیقتاً خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئینہ اسے کہتے ہیں کہ جو خود کو نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. علی فرما رہے کہ میں ہوں آئینہ پروردگار. کیوں علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضربت لگتی جو پہلا جملہ زبان سے جاری کیا: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. اسی کے علی نے ایک لمحے میں اپنی پوری 63 سالہ حیات طیبہ کو دیکھا اور علی کو اپنی زندگی میں صرف اور صرف آغاز سے انجام تک خدا نظر آیا. یہ علی کی کامیابی. اسی لیے فرمایا میں ہوں آئینہ پروردگار. اسی لیے علی کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے علی کا ذکر عبادت ہے. گفتگو تمام ہوئی. ہم لوگوں میں آپ دیکھیں کسی کو چھوٹا سا کام کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، مسجد بنا دے، کوئی یتیم خانہ تعمیر کرے، مدرسہ بنائے، کوئی راستہ تعمیر کر دے، ایک بڑی سی تختی لگاتا ہے، کیونکہ جب تک تختی نہ لگائے تو پھر پتہ نہیں چلے گا خدا کو کہ یہ کام کس نے کیا. لیکن وہ مشکل ترین جنگ کہ جو بھی جاتا تھا میدان جنگ میں، بقول اظہر حسن زیدی مرحوم کے، جنگ خیبر، بہت سارے لوگوں نے تباہ آزمائی کی اور کوشش کی، اور جب جاتے تھے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اور واپسی پہ اتنی سرعت سے آتے تھے کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے آ جاتے تھے اور پھریرا وہیں اڑ جاتا تھا، رہ جاتا تھا. مشکل جنگ. یہاں تک کہ اس جنگ خیبر میں جب کہ یہودی اترانے لگے اور غرور اور تکبر اور نخوت میں مبتلا ہوئے اور مطمئن ہو گئے کہ اب مسلمان یہ قلعہ خیبر فتح نہیں کر سکتے، چونکہ قاموس نامی پہاڑی تھی، اس کی چوٹی پر یہ قلعہ تھا. تو یہاں ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم دوں گا اسے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جم کر رک کر حملے کرنے والے ہوگا. مولا متقیان گئے، ختمی مرتبت نے آپ کو اپنا امامہ پہنایا،
آپ کے ہاتھ میں تلوار حمائل کی اور روانہ کیا. علی گئے اور وہ مرحلہ مقداد بن اسود ختمی مرتبت کے وہ عظیم الشان صحابی جن سے متعلق پیغمبر فرماتے کہ مقداد کا مقام میرے تمام صحابہ میں وہی ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کا ہوتا ہے. مقداد بن اسود روایت کرتے کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب در خیبر میں ہاتھ ڈالا، ایسا نہیں کہ دروازہ زمین پر پڑا ہوا تھا، نہ، قلعے کے اندر نصب تھا، اور جب دروازہ اکھاڑنے کے لیے حضرت نے ہاتھ ڈالا، اس ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری خیبر کی سرزمین پر زلزلہ آ رہا. اور پھر ایک جنبش دست سے امیر المومنین نے وہ دروازہ جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، حضرت نے اکھاڑا اور اکھاڑتی فضا میں اچھال دیا. اب مبادا لوگ علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے کہ ایک انسان اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے. اسی لمحے علی کی زبان سے جملے جاری ہوئے، خبردار، یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی کا کمال ہے. اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے. اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب مال غنیمت تقسیم، ام المومنین عائشہ روایت کرتی کہ فتح خیبر سے پہلے ہمیں کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی تھی. اور ابو العلا مودودی نے، جماعت اسلامی کے بانی، انہوں نے تحریر کیا کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں دولت کی ریل پیل تھی اور مسلمانوں کے بچے مدینوں کی گلیوں میں درہم و دینار سونے چاندی کے سکوں سے کھیل رہے ہوتے تھے. اور جس علی کی ضربت کے نتیجے میں مسلمانوں کو اتنی آسانیاں ملی، وہ علی خود جنگ خیبر کے فاتح، اس دن بھی علی کے گھر میں فاقہ تھا. صحابی روایت کرتا ہے جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو سونے سے بنی ہوئی تاروں کی قیمتی چادر امیر المومنین کے حصے میں آئی. جو مرحب اوڑا کرتا تھا، پیغمبر کرام اسلام نے یہ قیمتی چادر مولا متقیان کو پیش کی کہ آپ کا حصہ ہے بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے. مولا متقیان نے وہ چادر لی اور ایک سمت رکھی، لیکن وہ چادر اتنی دیدہ زیب تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ تمام افراد صحابہ کرام، 1600 تعداد تھی صحابہ کی جو جنگ خیبر کے لیے پیغمبر کے ہمراہ گئے تھے، ہر ایک مڑ مڑ کر اس چادر کی طرف دیکھ رہا تھا. خود مجھے یہ اتنی پسند آئی چادر کہ میرا جی چاہ رہا تھا ایک کاش یہ چادر مجھے مل گئی ہوتی. اس لیے باقی اصحاب مسلمان اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے مدینے کی طرف چل پڑے. بس یہ آخری جملہ عرض کر، لیکن میں باقی افراد کے ہمراہ چلنے کی بجائے علی کے ساتھ ہو لیا. میری کوشش تھی کہ کسی طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی چادر مجھے دے دیں، کیونکہ میں علی کا مزاج آشنا تھا. انہیں سونا چاندی اور درہم و دینار اور دنیاوی ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی. مجھے اندازہ تھا کہ علی یہ چادر اپنے گھر لے کر نہیں جائیں گے، یقیناً کسی کو دیں گے، تو بہتر ہے اگر میں اپنی دلچسپی کا اظہار کروں اور علی یہ چادر مجھے دے دیں. کہ اس لیے مدینے سے لے کر خیبر سے لے کر مدینے تک 180 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے علی کے ساتھ طے کیا. اور سارے راستے میں ہر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، چند کلومیٹر طے کرنے کے بعد، میں اس چادر کا ذکر کرتا، امیر المومنین علی، کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی دیدہ زیب چادر ہے، کیا عمدہ بناوٹ ہے، کتنی قیمتی ہے. بار بار اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب میرے شوق کو دیکھ کر کہ اچھا تم رکھ لو. لیکن نہ، سارا راستہ گزر جانے کے باوجود علی نے وہ چادر مجھے نہیں دی، جہاں تک کہ سفر تمام ہوا اور ہم مدینے میں داخل ہو رہے تھے. اب میرے ذہن میں سوال مزید بڑھنے لگا کہ علی کا یہ مزاج نہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں سے رغبت رکھیں. مجھے یقین تھا کہ علی یہ چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے. اور پھر یہ سوال بڑھ رہا تھا کہ جب گھر نہیں لے کے جائیں گے اور مجھے بھی نہیں دے رہے تو علی اس چادر کا کیا کریں گے. جہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب، باقی سب کے سب صحابہ کرام مسلمان مال غنیمت اٹھائے اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے، لیکن علی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک اور سمت چل پڑے. اور میری حیرت بڑھنے لگی کہ علی کہاں جا رہے. یہاں تک کہ علی ایک گلی میں داخل ہوئے اور ایک گھر کے دروازے پر رکے، تقلباب کیا. یہ کون سا دروازہ تھا؟ یہ وہ گھر تھا جہاں پر پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ختمی مرتبت نے ایک صحابی کو معین کر رکھا تھا. امیر المومنین نے تقلباب کیا، دستک دی، دروازہ کھلا، یہ چادر اس صحابی کو سپرد کی اور فرمایا اسے بیچ کر ان یتیم بچوں کے لیے بہتر کھانے کا، ان کے لباس کا اہتمام کرنا. اور یہ قیمتی ترین چادر دینے کے بعد خالی ہاتھ فاتح خیبر اپنے گھر کی طرف چلے
لیکن اب میں اپنے گھر جانے کے بجائے علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ علی گھر چل کے کیا بات کریں گے. شاید گھر چل کے نبی زادی کو بتائیں کہ میں نے اس طرح سے مرحب کو مارا تھا، ایسے انتر کو مارا تھا، ایسے در خیبر اکھاڑا تھا، اپنی تعریفیں بیان کریں. لیکن یہ علی ہے. کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے؟ کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے؟ کیوں یہ خاک نشین سربراہنا ساری رات جاگنے کے باوجود صبح کے حصے میں زمین پر بیٹھ کر اشک بہا رہے ہیں؟ یہ علی کون ہے؟ وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے دروازے پر رک گیا. جب علی گھر کے اندر داخل ہوئے، سلام کیا، نبی زادی نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا امیر المومنین علی، میں شور سن رہی ہوں، مسلسل مدینے کی گلیوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بتائیں کیا ہوا؟ کسے کامیابی ملی ہے؟ کسے شکست ہوئی ہے؟ کون فاتح ہوا؟ کہ بس ایک جملہ کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، اے اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کے نبی کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا، اسلام سرخرو ہو گیا. اور یہ کہنے کے بعد علی نے جو اپنا سر سجدے میں رکھا تو میں دیر تک دروازے پر کھڑا ہو کر یہ آواز سن رہا تھا. علی مسلسل پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے. آج 19 رمضان کی صبح ہے. ہم پیغمبر گرام اسلام آقا امام زمانوں کو پرسہ دینے کے لیے اس مقام پر جمع ہوئے. مجسم قرآن، سراپا قرآن کعبہ بشریت کو منہدم کر دیا گیا. ماہ مبارک رمضان میں آپ ہر روز قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں. جو جس طرح سے آپ قرآن کھولتے ہیں، بینی امیر المومنین کے سر اقدس کی یہ کیفیت تھی. اس شقی نے جب ضرب چلائی حضرت کا سر شکافتہ ہوا، اور اس اثناء میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی سر پر ضرب چلانے کے بجائے بعد ایک مرتبہ بھاگ کھڑا ہوا. مولا متقیان کے ساتھی اور خود اس کا چچا زاد بھائی یہ سب افراد گرفتار کر کے لائے، رسیوں میں باندھا ہوا مولا متقیان کے سامنے پیش کیا. اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، زبان خشک ہو چکی تھی خوف کی وجہ سے. وہ دودھ یا شربت کا جام جو مولا متقیان کو پیش کیا گیا تھا، حضرت نے اس کی طرف بڑھا دیا. تاریخ انسانی مولا متقیان کے اس اخلاقی معجزے کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی. اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کرنے والے علی. پوچھا بتا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اب بولنا چاہتا ہے لیکن حضرت نے محسوس کیا کہ اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا، تکلیف میں. فرمایا اس کی رسیاں کھول دو. میں دست ادب جوڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آقا آپ اپنے قاتل کو رسیوں میں جکڑے ہوئے برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے. کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی بیٹیوں کو ایک ہی رسی میں 12 افراد کو ایک ہی رسی میں باندھ کر کوچو دیار میں نامارموں کے مجموعوں کے سامنے. بس میرے عزیزو، یہاں تک کہ شہادت کے بعد آپ کو گھر میں لایا گیا اور پھر 20 کی شب میں امیر المومنین نے بس آخری جملہ عرض کروں اپنے بچوں کو وصیتیں فرمانا شروع کی. امام حسن کو وصیت فرمائی، امام حسین کو وصیت فرمائی. سب سے آخر میں جس معظمہ بی بی کو بلایا وہ آپ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے، وارث منبر سلونی، باب مدینہ العلم، کائنات کی فصیح اور بلیغ خطیب علی. لیکن اب زبان ساتھ نہیں دے رہی، اپنی بیٹی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکی بن گئی. یہاں تک کہ اشارے سے قریب کیا اور فرمایا بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آئیے. بس میرے عزیزو، آپ کو بہت زحمت دی اور آپ مسلسل رات سے جاگ رہے ہیں، اسی نظر نہیں کر رہے ہیں. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا اپنا کان مولا متقیان کے دہن کے قریب لے کر گئی. حضرت نے کچھ جملے کہے جس کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی. اور اب باقی افراد کو معلوم نہ ہو سکا کہ باپ نے بیٹی سے کیا بات کی. جہاں تک کہ 20 سال گزر گئے. پھر کربلا آئی 61 ہجری میں، کربلا کے بعد کوفہ، کوفہ کے بعد شام. ثانیہ زہرا نے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا. مسلسل 19 دن بے پالان شتر کی پشت پر. یہ سفر کیسا سفر ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کو جب 3 دن بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر ربضہ منتقل کیا گیا تھا تو مرد صحرا تھے، سخت جان تھے، اس کے باوجود ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. مسلسل 19 دن پہ پالان شتر کی پشت پر ان بیویوں کو، بچوں کو سید سجاد کی سرپرستی میں شام پہنچایا گیا. پھر برابر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. بازار سجائے جا رہے تھے، دربار سجائے جا رہے تھے. پھر پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا.
کیسے استقبال کیا گیا. آگے آگے مغنیاں تھیں، طوائفیں تھیں، ناچنے والی خواتین تھیں، گانے گائے جا رہے تھے. اور جس توہین جس طرح سے کن گلیوں سے بردہ فروش، وہ گلیاں جہاں پر غلام اور کنیزوں کو فروخت کیا جاتا تھا. اور میں نے پڑھا ہے کہ بعض خواتین اپنے گھر کی چھتوں پر گرم کھولتا ہوا پانی لے کر گئی تھی، اور بیویاں اور بچے جہاں سے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا. اتنے پتھر مارے گئے، ان بیویوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو گیا. اس کے باوجود میں نے پڑھا ہے ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی لیکن رکی نہیں. سارا سفر طے کیا. کہاں رکی ہیں؟ بس اس بات کا جواب دینے کے لیے کہاں رکی ہیں؟ یہاں تک کہ یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچی تو بی بی زمین پر بیٹھی. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پوچھا پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں؟ پھوپھی اماں پریشان ہیں. فرمایا نہیں سید سجاد گھبرائی نہیں. کہا پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ فرمایا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے بیشتر انہوں نے اپنے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ کہا تھا، پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی. پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی علی کی بیٹی بتائیں آپ کے بابا علی نے آپ سے کیا کہا تھا. میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. اے سید سجاد، میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سید سجاد میں گھبرائی نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابتا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.